السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ 25واں پارہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 47 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ وما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو، اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرو، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے تسلیم کر لو، مان لو، اللہ کا حکم مان لو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے جو دن کبھی ٹلنے والا نہیں۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، کہ وہ دن تمہارے پاس آ جائے جو دن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا اور وہ ٹلنے والا نہیں۔ قیامت کا دن ہے، موت کا دن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن متعین کر دیا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہے، وہ ٹلے گا نہیں۔ وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، وہ ٹلے گا نہیں، وہ آ کر کے رہے گا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 47 میں یہ تعلیم دی ہے کہ اے بنی آدم، اے انسانوں، تم لوگ اپنے رب کی باتوں کو تسلیم کرو، رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے قبول کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کی مخالفت مت کرو، اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے خوشی خوشی اس کو تسلیم کرو، اس پر چلو، دین کو مت چھوڑو، اللہ رب العالمین کے قانون اور اس کے احکام کو فراموش مت کرو، اللہ نے جو کہا ہے اس کو مان لو۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے، یہی تو اللہ سے سچی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ کا حکم آیا، ہم نے سن لیا، جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد نہ ماننا، یہ ایمان کہاں ہے؟ یہی تو نفاق ہے۔ اہل ایمان کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر فرمایا ہے کہ مومن تو وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے
رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرے، کوئی حکم دے، اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے، ہم پیروی کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 47 میں یہی بات بتلا رہا ہے کہ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو مان لو، اپنے رب کے حکم کو مان لو، قبل اس کی کہ تمہاری موت آ جائے، قبل اس کی کہ قیامت آ جائے۔ اس دن کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جو یہاں پر جو بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ جیسا انسان کا یہاں عمل ہوگا ویسا ہی آخرت میں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو یہ وقت اور موقع اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، ان فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکام کو سیکھنا چاہیے۔ یہ جاننا چاہیے کہ ہم پر مسلمان ہونے کے ناطے کیا ذمہ داریاں ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر مکمل طور پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، اس پر ڈٹ جانا چاہیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہیے، اللہ کے دین پر اور شریعت پر چلنا چاہیے۔ اگر انسان قرآن کے احکام کو، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، اپنی زندگی میں نافذ کر لے، مومن بن جائے، تو انسان دشمنوں کے خطرات سے، ظالموں کی مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ ان پر ظالم کا زور نہیں چل سکتا ہے۔ اور آج ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو یہاں پر الجھنیں ہیں، جو مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں، ہم اپنی ذات سے پریشان ہیں، ہم خود بڑے ظالم ہیں، ہم اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں، اللہ کے حکموں پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم بنیادی طور پر ایمانی اعتبار سے کمزور ہوں گے، دنیا کی ہر چیز ہمیں ڈرائے گی، دنیا کی ہر چیز ہمیں ڈرائے گی، حتیٰ کہ انسان اپنے سائے سے ڈر جائے گا۔ اگر آدمی کا ایمان کمزور ہو، ظلم الیقین ہو، دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنے سائے سے ہی ڈر جاتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اللہ رب العالمین کے فرمان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں، شریعت پر چلیں۔ اس سے زندگی میں خیر و برکت ہوگی اور آخرت بھی جنت ملے گی۔ اور اگر ہم دین کو چھوڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر ایک طریقے سے عذاب ایک یہ بھی ہے کہ ظالموں کا ظلم ہمارے اوپر عام ہو جائے گا، ہم دشمنوں کے نرغے میں آ جائیں گے، دشمنوں کے فتنے میں آ جائیں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین پر واپس ہو جائیں، دین پر لوٹ جائیں، دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، دین پر استقامت اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔